السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما براء ذالکم۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے سے آج کچھ آیتوں کا خلاصہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی، جس کو آپ نے آج قیام اللیل میں سنا ہے۔ 5ویں پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے بتایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے اوپر وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کا کوئی شوہر ہے تو وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ جب تک ان کا کوئی شوہر ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت کے 2 شوہر تو نہیں ہو سکتے۔ اس آیت سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے، ورنہ اور کہہ کے بات شروع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات شروع ہو رہی ہے اور تمہارے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کچھ بات کہی جا چکی ہے، اس سے جوڑ کے اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اور ایسا بھی ہے۔ تو پیچھے کیا کہا گیا؟ قرآن کریم کے 4 پارے کی آخری جو آیت ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم کن کن عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ پوری ایک لسٹ دے دی گئی ہے، اور جو ایک تو بچ گئی تھیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا حدیثوں کے اندر۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے حدیث رسول کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم اگر کسی چیز کو حرام کر دے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر حدیث کے اندر کسی چیز کو حرام قرار دے دیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا پوری لسٹ بیان کی گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کو حرام کر دیا گیا۔ دیکھیے اب یہ لسٹ ہے پوری، ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، ماں سے شادی نہیں کر سکتے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اور بیٹیاں بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں۔ ماں، بیٹی، بہن، نکاح نہیں، ان سے نکاح جائز نہیں، حرام ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ پھوپھی سے نکاح نہیں، خالہ سے بھی نکاح نہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹی کون ہوئی؟ بھتیجی ہوئی نا؟ ہاں، بھتیجی بھی حرام، بھتیجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹی، یہ کون ہو گئی؟ یہ بھانجی ہو گئی۔ تو ماں سے نکاح حرام، بیٹی سے حرام، بہن سے حرام، پھوپھی سے حرام، خالہ سے بھی نکاح حرام، بھتیجی سے حرام اور بھانجی سے حرام۔ تو یہ 7 ایسے خونی رشتے ہیں جو اپنے خون کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیے۔ انسان کے خونی رشتے ہیں یہ سگے، جس کو کہتے ہیں نا سگے رشتے دار، یہ وہ ہیں۔ تو یہ 7 لوگوں کا نام ذکر کیا کہ ان 7 سے نکاح حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ اور آگے جو بیان کیا اس میں یہ بتایا کہ رضاعی ماں، یہ رضاعی ماں کیا ہوتی ہے؟ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ،
اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. اللہ نے اس عورت کو بھی ماں کہا ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا سا ہے, ماں کا انتقال ہو گیا. کبھی کبھی ماں اتنی بیمار ہے کہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں ٹھیک ہے نہیں پلانا چاہتی. تب دائی حلیمہ کا نام سنا ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا تھا؟ حلیمہ نے پلایا تھا نا, جبکہ ماں موجود تھیں, بی بی آمنہ موجود تھیں, حضرت آمنہ موجود تھیں, لیکن دودھ نہیں پلایا. دودھ کس نے پلایا؟ حلیمہ نے. حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا. تو ماں موجود ہو اور دودھ نہ پلائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. ماں کا انتقال ہو جائے, موقع نہ ملے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور ماں اتنی بیمار ہو کہ وہ دودھ نہ پلا سکے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا دیں. اب یہ جو عورت جس نے دودھ پلایا ہے بچے کو, یہ اس کی رضاعی ماں ہو جائے گی. اور بالکل اسی طریقے سے اب یہ حرام ہو جائے گی جس طریقے سے سگی ماں حرام. سمجھ میں آیا کچھ؟ تو جو رشتے سگی ماں اور خون کی وجہ سے حرام ہوئے تھے, 7 رشتے, اب چونکہ یہ ماں جس نے دودھ پلا دیا, دودھ پلانے کی وجہ سے اب وہ 7 رشتے ادھر سے بھی حرام ہو جائیں گے. جیسے سگی ماں ہے, اس سے نکاح نہیں. سگی بہن ہے, اس سے نکاح نہیں. سگی بیٹی ہے, اس سے نکاح نہیں. پھپھی ہے, اس سے نکاح نہیں. خالہ ہے, اس سے نکاح نہیں. بھتیجی ہے, اس سے نکاح نہیں. بھانجی ہے, اس سے نکاح نہیں. اسی طریقے سے اب آپ نے جس عورت کا دودھ پیا تو آپ اس کے بیٹے بن گئے. اب اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ کی بہنیں ہیں, شادی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اس کی اب جو سگی بہن ہے وہ آپ کی خالہ ہو گئی, شادی نہیں ہو سکتی. اس کے شوہر کی جو بہن ہے وہ آپ کی پھپھی ہو گئی, شادی نہیں ہو سکتی. اور اس کے بیٹے کی اگر بیٹی ہے تو وہ آپ کی بھتیجی, اور اس کی بیٹی کی اگر بیٹی ہے تو وہ آپ کی بھانجی. جس طریقے سے ادھر رشتہ حرام تھا, اسی طریقے سے اب ادھر وہ سارے رشتے حرام ہو جائیں گے. تو 7 وہ اور 7 یہ, اس طریقے سے 14 رشتے ایسے ہیں جو حرام ہو جاتے ہیں, جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. مان لیجئے کسی عورت کا دودھ کسی لڑکے نے پیا, بچے نے, اور اسی عورت کا دودھ کسی دوسری لڑکی نے پی لیا. لڑکا کسی دوسرے گھر کا ہے, لڑکی کسی دوسرے گھر کی, لیکن ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے. تو دودھ پینے کی وجہ سے اب یہ لڑکا کوئی اور گھر کا تھا, کہیں اور کا تھا, لڑکی کہیں اور کی تھی, لیکن چونکہ ایک ہی عورت کا دودھ پی لیا تو اب یہ سگے بھائی بہن کی طرح ہو گئے. رضاعی بھائی بہن کہلاتے ہیں, لیکن ہو گئے یہ سگے بھائی. اب ان کے اوپر زندگی بھر یہ ایک دوسرے سے شادی نہیں ہو سکتی ان کی, یہ سگے بھائی بہن کی طرح ہو گئے. اور اگر ہو گئی ہے تو شہر کے قاضی کا, اس دور کے علماء کا حق بنتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں فسخ کرا دیا جائے, نکاح کو ختم کرا دیا جائے. تو دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہی سب رشتے لگ جاتے ہیں جو رشتے خون کی وجہ سے لگتے ہیں. تو 7 رشتے ایسے حرام اور 7 رشتے اس طریقے سے حرام. اس کے بعد اب آگے نمبر آتا ہے, اس کے بعد یہ 14 تو یہ ہو گئے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, تمہارے سگے بیٹے کی بیوی, بہو ہو گئی نا, یہ بھی حرام ہے, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے وہ عورت جس سے آپ نے شادی کی اور پہلے سے اس کے پاس میں ایک لڑکی ہے, آپ کی نہیں ہے, وہ کسی دوسرے شوہر کی ہے. اب آپ نے شادی کی تو لڑکی ساتھ میں, ظاہر سی بات ہے اپنی ماں کے ساتھ میں آئے گی. تو اب یہ لڑکی آپ کی نہیں ہے لیکن آپ پر حرام ہے. تو 14 اور 2 16. اب دیکھو آپ نے جس عورت سے شادی کی ہے, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, جس عورت سے آپ نے شادی کی ہے اس کی ماں,
جس کو ہم لوگ ساس کہتے ہیں، اس کی ماں، یہ بھی آپ کے اوپر حرام ہے، اس سے بھی شادی نہیں کر سکتے، ساس سے شادی نہیں کر سکتے۔ 3 ہو گئے نا، مطلب 7 وہ 7 یہ، اور یہ کتنے ہو گئے؟ 17 ہو گئے۔ اب دیکھیے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور 2 بہنوں کو بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، بیوی کو اور سالی کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے۔ رکھ کب سکتے ہیں؟ جب ایک کا انتقال ہو جائے یا ایک کو چھوڑ دیں، ایک کو طلاق دے دیں، تب رکھ سکتے، ورنہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک ساتھ 2 بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک ساتھ 2 بہنوں سے بھی نکاح حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اگر کسی عورت سے شادی کی تو جب تک وہ عورت آپ کے نکاح میں ہے تو آپ اس کی پھپھی سے شادی نہیں کر سکتے، اس کی پھپھی حرام ہے آپ کے اوپر جب تک وہ آپ کے نکاح میں ہے۔ نکاح سے نکل جائے، ختم ہو جائے، انتقال ہو جائے، تب آپ اس کی پھپھی سے کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب تک وہ آپ کے نکاح میں ہیں تو پھپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی عورت سے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اس عورت کی جو خالہ ہے، ماں تو حرام ہے ہی، وہ تو بتا دیا گیا کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی ماں، وہ تو صاف ہے، لیکن حدیث کے اندر آیا کہ بیوی کی جو خالہ ہے نا، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ ایک ساتھ خالہ اور بھانجی کو نہیں رکھ سکتے، پھپھی بھتیجی کو نہیں رکھ سکتے، خالہ بھانجی کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، یہ سب حرام۔ تو یہ رشتے اللہ رب العالمین نے 4 پارے کے آخری آیت سے گنانا شروع کیے۔ جب اتنا بتا دیا تب جانتے ہو کیا فرمایا؟ اب 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، کہ اتنے رشتے تو تمہارے اوپر حرام ہیں ہی، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اور تمہارے اوپر شادی شدہ عورت بھی حرام ہے۔ آیا سمجھ میں؟ میں نے کہا تھا نا پیچھے سے کانٹیکٹ ہے اس کا۔ اب جو بتایا یار 5ویں پارے کی شروعات ہو رہی کہ بھئی اس کا شوہر ہے، آپ اس سے کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ ہاں اس نے چھوڑ دیا، طلاق ہو گئی، ختم ہو گیا اور کچھ معاملہ ہو تب آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ اتنے رشتے حرام جو میں نے بتائے، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ پھر جتنے بھی رشتے ہیں تمہارے ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، شادی کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک پوری لسٹ اللہ رب العالمین نے 4 پارے کے آخر میں اور 5ویں پارے کے شروعات میں بتا دی ہے۔ آپ لوگ قرآن کریم کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، تفسیر اٹھا کر دیکھیں، اچھے سے اس کو یاد کر لیں کہ کس سے نکاح جائز ہے، کس سے نکاح جائز نہیں۔ یہ رضاعت والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا، کہ اگر آپ نے یا کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، وہ اس کی رضاعی ماں ہو گئی، تو جس طریقے سے سگی ماں حرام تھی ایسے ہی وہ بھی حرام ہے، جس طریقے سے سگی بہن حرام تھی اسی طریقے سے اس عورت کی بیٹی آپ کی رضاعی بہن ہو گئی، وہ بھی آپ پر، یہ سمجھ لیجئے اس کو اچھے طریقے سے۔ اچھا، آدمی بچہ کسی عورت کا دودھ کب پیے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، وہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، کب پیے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 سال سے عمر کم ہو اور بچے نے دودھ پیا ہو تب وہ ماں بن جائے گی، ورنہ نہیں۔ سمجھ لینا اچھے سے، 2 سال سے عمر کم ہو بچے کی، 2 سال تک، 1 سے لے کر 0 سے لے کر 2 سال تک اتنی عمر ہو بچے کی اور وہ دودھ پیے تب رضاعت ثابت ہوتی ہے، ورنہ اور 2 سال سے اوپر کا اگر بچہ ہے تو وہ بچہ نہیں بنے گا، وہ ماں نہیں بنے گی۔ 2 سال تک کی عمر ہو، اور ایسا نہیں کہ ایک بار اس نے ایسے منہ لگایا پستان میں اور چھوڑ دیا، جی نہیں، وہ لگا کر ایک بار پیے، اپنی مرضی سے چھوڑ دے، پھر دوبارہ لگائے، پھر پیے، پھر اپنی مرضی سے چھوڑ دے، اس طریقے سے 5 مرتبہ اس نے کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔
5 مرتبہ اس طریقے سے اس نے دودھ پیا ہو, 2 سال سے اس کی عمر کم ہو, تب جا کے کہیں وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا بن جاتا ہے اور وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں بن جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جس طریقے سے خون کی وجہ سے رشتے حرام ہو گئے تھے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو یہ رشتے ہیں, آپ اس کو اور اچھے سے سمجھ لیجئے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر. آگے دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو, تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے ہڑپ نہ کر جاؤ, ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کی کئی طریقے ہیں, کئی قسمیں. آپ چوری کے ذریعے, ڈاکے کے ذریعے, جھوٹ بول کر, بے ایمانی کر کے, غصب کر کے, قبضہ کر کے, سود کے ذریعے, رشوت کے ذریعے, بے ایمانی کر کے, دھوکہ دے کر, لے کر واپس نہ دے کر, بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں ناجائز طریقے سے کسی دوسرے کا مال کھانے کی. اللہ نے فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم, تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی یہ جتنی بھی شکلیں بتائی جا رہی ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں یہ ناجائز شکلیں ہیں, اور ان تمام ناجائز طریقوں سے کسی دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. کیا مطلب یہ باطل طریقے سے, ناجائز طریقے سے جو تم نے کسی کی زمین دبائی, مال ہڑپ کیا, مال کمایا, موٹی رشوت تم نے لے لی, یا سود کے ذریعے سے مال کھینچا, یا چوری کی, ڈاکہ ڈالا, یا کسی بھی طریقے سے آپ نے دوسرے کے مال پہ قبضہ کر لیا, دھوکہ دے دیا, غصب کر لیا, قبضہ کر لیا, کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم, تم ان طریقوں پہ چل کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لو, اپنے آپ کو برباد نہ کر لو, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. لا تقتلوا انفسکم. تو یہ مال کے کھانے کی جتنی بھی شکلیں ہیں ناجائز اور باطل, اللہ رب العالمین نے بالکل صاف انکار کر دیا. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف عدالتوں میں پیسہ دے رہا ہے, نہیں دیتے, اس کی زمین میرے قبضے میں آ جائے, جج صاحب یہ پکڑیے آپ, اس کی دکان جو ہے نا وہ مجھے ہی ملنا چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی زمین مجھے ملے, اس کی دکان مجھے ملے, اس کے مکان پہ میرا قبضہ, میں بہت دنوں سے رہ رہا ہوں, پورا میرا ہولڈ ہے, بس آپ ایک بار فیصلہ سنا دو. جج صاحب نے کہا یہ 50,000 کی رشوت مجھے رکھ جاؤ. اس نے گیا وہ رشوت دے دیا. کیا ہے یہ؟ ناجائز طریقے سے, باطل طریقے سے کھانا. اور اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ تمام شکلیں, جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں, سب سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو لا تقتلوا انفسکم, اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, یعنی ان تمام کاموں کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے, آج کل میڈیا جس کو بہت زیادہ اچھالتا ہے, اخبار کی سرخیوں کے اندر یہ اکثر رہتا ہے, ٹی وی پر ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے, میڈیا اس کو بہت زیادہ اچھالتا ہے. کیا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں کے اوپر نگراں بنا دیا, سرپرست بنا دیا. ہم لوگ ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ حاکم بنا دیا. قوام کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے عورتوں پر مردوں کو حاکم بنا دیا. اب جب حاکم کا لفظ آتا ہے نا, غیر قوموں کی کانوں میں جب پڑتا ہے, کہتے ہیں او ہو, اسلام کے اندر مرد تو حاکم ہیں, عورتیں محکوم ہیں, یہ تو بادشاہ اور رعایا والا معاملہ ہو گیا. تو اس کو لے کے بہت زیادہ, تو آپ کیوں حاکم ترجمہ کریں گے؟ آپ نگراں کریے نا, سرپرست کریے نا, یہ بھی تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے. کیوں کسی دوسرے کو موقع دے رہے ہیں اعتراض کا؟ آپ اس کے سرپرست ہیں,
آپ ذمہ دار ہیں، آپ نگراں ہیں اس کے. الرجال قوامون علی النساء، اور اللہ رب العالمین نے کیوں سرپرست بنایا، کیوں نگراں بنایا؟ دو وجہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ ہی نے مرد کو فضیلت دے دی عورتوں کے اوپر. اب یہ اس نے بنایا تو اس میں ہم انسان کیا کر سکتے ہیں؟ جب بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ چیز بڑی ہوگی، یہ چیز چھوٹی ہوگی، تو ہمیں اعتراض کا کیا موقع؟ جب بنانے والے ہی نے بنایا تو ہم اس میں نہیں کر سکتے، اس نے خود فضیلت دے دی ہے. تو ایک تو اس نے خود فضیلت دی. آپ دیکھیے انسان کے مرد کے بدن کی ساخت دیکھیے، اس کا ڈھانچہ دیکھیے، عورت کی ساخت دیکھیے، اس کا ڈھانچہ دیکھیے، سوچنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ. جب اللہ نے الگ کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ دونوں کو ایک کرنے والے؟ آج کیا نعرہ دیا جاتا ہے؟ یہی تو نا کہ مرد عورت برابر ہے، یہی نعرہ دیا جاتا ہے نا. جب اللہ نے دونوں کا ساخت، دونوں کا ڈھانچہ، دونوں کی شکل، دونوں کی صورت، دونوں کی سوچنے کے طریقے، کام کرنے، ہر چیز جب اللہ نے ہی الگ الگ بنا دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ یہ تو فطرت ہے. تو پہلی چیز تو اللہ نے فضیلت دی، اور دوسری مرد کو اس لیے بھی ذمہ دار اور نگراں بنایا گیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ مال انسان یعنی مال مرد کماتا ہے اور کما کر اپنی بیوی کے اوپر اس کو خرچ کرتا ہے، مرد کماتا ہے عورت کے اوپر اس کو خرچ کرتا ہے. تم اپنا مال کما کر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مرد کو یہ فضیلت دی کہ عورت کے اوپر حاکم بنا دیا، نگراں بنا دیا، سرپرست بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا. تو یہ دو وجہ ہیں. آج کل بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مرد نگراں ہیں، مرد حاکم ہیں، مرد سرپرست ہیں، لیکن ہمارے گھر میں تو یا بہت سارے گھروں میں دیکھا گیا کہ عورتیں حاکم بن جاتی ہیں، ان کی چلتی ہے، مرد کی نہیں چلتی. اکثر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں کے اندر مرد کی نہیں چلتی، عورت کی چلتی ہے. بہت سارے لوگ تو آگے شکایت کرنے لگتے ہیں، مولوی صاحب ہماری تو سنتی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ تم نگراں ہو، وہ تو ہمارے اوپر ہے. اب ان کو یہی آیت بتا دو کہ وہ آپ کے اوپر ہے نا. جانتے ہو کیوں ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے تمہیں اس لیے قوام بنایا، اللہ نے تمہیں اس لیے سرپرست بنایا، نگراں بنایا، کیونکہ تم اپنا مال اس کے لیے خرچ کرتے ہو. اب جب دہیز میں اتنی موٹی موٹی رقمیں اس سے منگواؤ گے تو وہ حکومت نہیں کرے گی تمہارے اوپر، پھر کہتے ہو ہماری سنتی نہیں ہے. تم نے کیا خرچہ کیا؟ سب تو اس نے خرچہ کیا تمہارے اوپر، نہیں ایسا؟ سب تو وہ خرچ کر رہی ہے، ہماری سنتی نہیں. کیسے سنے وہ تمہاری؟ یہ کون ہے بھائی؟ یہ دولہا ہے، یہ لڑکا ہے، یہ دولہا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ ان کی بارات جا رہی ہے. اچھا، یہ جو پینٹ پہنے نا یہ لڑکی کے گھر سے آیا ہے، یہ جو شرٹ پہنے ہیں یہ لڑکی کے گھر سے آیا ہے، یہ جو ٹائی لگائے ہیں یہ لڑکی والوں نے دی ہے، یہ پینٹ کی جیب میں جو رومال ہے نا یہ لڑکی کے گھر سے آیا، کپڑوں پہ جو پرفیوم اور عطر لگا ہے یہ لڑکی والوں نے دیا ہے، جوتے موزے یہاں تک کہ اندر کا نیکر بنیان سب لڑکی والوں کے گھر سے آیا ہے. تم اپنا پہن کر کیا گئے جو تم سے دبے؟ وہ تم نے کیا خرچہ کیا؟ تم تو ایک رومال تک اپنا لے کر نہیں گئے ہو، اس کے گھر کے کپڑے پہن کر گئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ دبتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، وہ میرے اوپر حاکم بنی جا رہی ہے. تو وہ نہیں بنے گی تو کون بنے گی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو پیسہ خرچ کرے گا وہ حاکم بنے گا. اس نے لاکھوں روپے خرچ کیے، اس کے گھر والوں نے خرچ کیے، آپ نے کیا خرچ کیا اس کے لیے؟ پھر وہی بات آ جائے گی جو میں نے کل بتائی تھی، لے دے کے وہ مہر کا مسئلہ، وہ بھی لاسٹ میں کہتے ہیں معاف کر دے. بھئی آپ نے کیا خرچہ کیا؟ آپ کہیں گے نہیں میں نے تو مہر دیا ہے. کہاں دیا؟ کہاں ہے؟ کہا ہے آپ نے کہ دیں گے، دیا نہیں نا آپ نے. تو وَمِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مال مرد خرچ کرتا ہے، مرد مال خرچ کرتا ہے تب جا کے وہ قوام بنتا ہے، تب جا کے وہ نگراں بنتا ہے.
آپ کچھ بھی خرچ نہ کرو، اس کے گھر سے ہی منگاتے رہو، دہیج کے نام پر موٹی موٹی رقمیں لیتے رہو، بہترین سامان لیتے رہو، پھر کہو کہ وہ سنتی نہیں ہے۔ کیوں سنے گی؟ وہ تو حکومت چلائے گی، آپ کچھ بولو گے تو ابھی پورے گھر سے دیکھیے کیا کرتی ہے پھر آپ کا وہ۔ تو ایک چیز تو یہ ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد دیکھیے بیان کیا جا رہا ہے نیک عورت ہے کون، اس کی خوبی اور اس کی نشانی بیان کی جا رہی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتوں کی نشانی یہ ہے، اچھی عورتوں کی نشانی یہ ہے، فالصالحات کہ وہ نیک ہوتی ہیں، قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی بھی فرما برداری کرتی ہیں، اپنے شوہر کی بھی فرما برداری کرتی ہیں۔ یہ اچھی عورتوں کی پہچان، نیک ہوتی ہیں، فالصالحات قانتات و فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور کبھی جب شوہر گھر سے باہر چلا جاتا ہے تو وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اور شوہر نے جو مال کمایا اس مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ ہے پہچان اچھی عورتوں۔ تو عورتیں اگر اچھی بننا چاہتی ہیں تو یہ 4 کام کرنا پڑے گا، نیک بن جائیے، فرما بردار بن جائیے، اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النساء، ایسی عورتیں بہترین عورت ہیں۔ اب کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، دیکھیے ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، جو میں لے کے چلا ہوں ابھی وہی آیت چل رہی ہے کہ مرد یہیں سے جو شروعات ہوئی تھی ابھی چل رہا ہے وہی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت کچھ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن مرد اور عورت میں، شوہر اور بیوی میں نہیں بنتی ہے، اور آپ کو ایسا اگر لگ رہا ہے کہ یہ عورت ہماری سنتی نہیں، مانتی نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کا کام کرتی ہے، ہم نے اس کو ساتھ میں بہت بھلائی کی، بہت ہمدردی کی، لیکن یہ نہیں مانتی، تو اب کیا کیا جائے؟ اب دیکھیے آپ طلاق دے دو اس کو، ہانڈی میں نمک کم ہو جائے طلاق دے دو، چائے اگر ٹھنڈی پہنچ جائے آپ کے پاس تو طلاق دے دو، یہ اسلام ہے؟ یہی حکم ہے؟ جی نہیں۔ آج نہ ہمیں صحیح اسلام پتا، نہ ہم نے صحیح اسلام کسی کو بتانے کی کوشش کی، پھر دنیا کے اندر ایک میسج یہ پہنچ گیا کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام کے اندر عورت کو جب چاہو نکاح میں رکھ لو اور جب چاہو طلاق دے دو۔ عورت تو ایک کٹ پتلی ہے اسلام کے اندر اور مسلمانوں میں، یہ میسج پہنچا پھر لوگوں کے پاس۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے کسی چھوٹی سی بات پر بھی غصہ ہو گئے اور آپ نے غصے میں آ کے طلاق کر دیا اور طلاق دے دی اس کو، ایسے نہیں دے سکتے، بلکہ اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک کر کے وہ چیزیں ہیں، اس چیز کو میڈیا کو بتاؤ، اس چیز کو بتاؤ کہ اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ ڈائریکٹ آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایسے طلاق، نہیں، طریقہ ہے اس کا کیا۔ اب دیکھیے اسلام بتا رہا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اگر کسی شخص کو خوف ہے کہ عورت سرکشی کر رہی ہے، اس کی بات نہیں مان رہی ہے بلکہ مرد کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، عورت کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، اس کو بتاؤ، اس کو قرآن و حدیث کی دلیلیں دے کر بتاؤ، اس کو بتاؤ کہ شوہر کا کیا مقام ہوتا ہے، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، جہنم کے اندر کیا سزائیں ایسی عورت کو ملیں گی، سمجھائیے آپ اس کو۔ اگر تھوڑی سی بھی سمجھدار ہوگی تو ڈرے گی، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، قرآن و حدیث کی بات آ جائے تو آدمی جلدی سے انکار نہیں کر پاتا۔ بہت ہی بڑا کوئی سرکش آدمی ہوگا تب جا کے وہ کہے گا کہ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے، نہ قرآن کی مانیں گے نہ حدیث کی مانیں گے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو پہلا کام آپ ان کو سمجھائیے، نصیحت کیجئے، اور نصیحت کہ قرآن و حدیث کے اندر کس طریقے سے رہنا چاہیے شوہر بیوی کو اور کیا مقام ہے، یہ چیز۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، اگر یہ نصیحت آپ کی کام نہ آئے اور اگر اس طریقے سے بھی کام نہ چل پائے
آگے فرمایا واہجروہن فی المضاجع، اب آپ اس کا بستر الگ کر دیجئے، آپ الگ سوئیے، اس کو الگ سلائیے، آپ کمرہ چینج کر دیجئے، بستر چینج کر دیجئے، آپ اس کی خواب کا الگ کر دیجئے۔ اور ایک عورت کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کا شوہر اس سے دور سوئے، الگ ہو جائے، بستر الگ ہو جائیں، کمرے الگ ہو جائیں، اس سے بڑی سزا عورت کی ایک ہی گھر کے اندر رہ کر اور یہ معاملہ ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی؟ اگر لیکن اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، واہجروہن فی المضاجع میں بھی نہیں آیا، معاملہ نہیں بنا، تو اب دیکھیے تیسرا کیا فرمایا؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مارو۔ اب یہ مار کا جب لفظ آتا ہے نا، کان کھڑے ہو جاتے ہیں فوراً کہ ارے یہ مارنے کا بھی حکم ہے شریعت کے اندر، لیکن کیسے مارو وہ پیارے نبی نے بتایا۔ قرآن کے اندر تو صرف اتنا ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ کتنے لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کہ چلو یہ تو اچھا آپشن مل گیا ہے نا، جو بیچارے بھرے بیٹھے ہوں گے نا بہت دنوں سے، وہ سوچ رہے ہوں گے اب ملا آپشن۔ ایک بار اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، پیارے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنی عورت کو نہیں مارے۔ جب پیارے نبی کا حکم آ گیا، صحابہ اکرام نے مارنا ڈانٹنا سب بند کر دیا۔ عورتوں نے جب یہ دیکھا کہ ارے اب تو مجھ سے کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے، پھر تو وہ اپنی لے میں سنتی ہیں تو سن رہی ہیں، نہیں سنتی ہیں تو نہیں سنتی ہیں، انہیں معلوم یہ کر تو کچھ پائے گا نہیں کیونکہ پیارے نبی نے منع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی عورتیں تو بڑی جبر ہو گئیں، جبر۔ ہاں کہا یہ تو سنتی نہیں اب کسی کی، آپ نے منع کر دیا کہ مار نہیں سکتے، تنبیہ نہیں کر سکتے، یہ تو سنتی نہیں کسی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایسا معاملہ ہے تو تھوڑا مال لیا کرو۔ ادھر جب اجازت ملی تو صحابہ کرام تو مہینوں سے بھرے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد جو شروعات ہوئی ہے، بیٹنگ ہوئی ہے زبردست طریقے سے۔ اب عورتیں شکایت لے کر آئیں کہ اللہ کے نبی آپ نے مارنے کی اجازت دے دی، یہ تو صرف چھکے چوکے اڑا رہے ہیں، زبردست طریقے سے بیٹنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع کر دیا، آپ نے مارنے سے پھر منع کر دیا۔ تو اب جو یہ آیا ہے کہ مار سکتے ہو تو کیسے مار سکتے ہو، اس کی قید ہے پوری۔ مسلم کی روایت اٹھا کر دیکھیو کیسے کہا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، مارتے ٹائم آپ اس کے کسی نازک حصے پہ نہیں ماریں گے۔ جتنے بھی نازک حصے ہیں کسی نازک حصے پہ نہیں مار سکتے، ایسے نہیں مار سکتے کہ بدن پر نشان پڑ جائے، اتنی زور سے بھی نہیں مار سکتے۔ ولا تقبے، اور مارتے ٹائم نا گالی بھی نہیں دے سکتے۔ عام طور پہ آدمی کیا کرتا ہے جب غصے میں آتا ہے نا تو سب سے پہلے گالیاں بکنا شروع کرتا ہے۔ فرمایا ولا تقبے، چہرے پہ نہیں مار سکتے، نازک حصوں پہ نہیں مار سکتے، اتنی زور سے نہیں مار سکتے کہ جسم پہ نشان پڑ جائیں۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی ولا تقبے، گالیاں نہیں دے سکتے۔ ہمارے یہاں مردوں کو دیکھی، عورت کو گالی، اس کے بھائی کو گالی، اس کی اماں کو گالی، اس کے پورے گھر والوں کو گالی، پھر وہ اور چڑ جاتی ہے کہ غلطی چلو ٹھیک ہے میری ہے تو مجھے کہو نا، تم میرے گھر والوں کو کیوں سنانے لگتے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ مرد جو ہے اپنے سسرال والوں کے یعنی عورت کے مائکے والوں کو سنانا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اور نہیں سنتی، تو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، گالی نہیں دے سکتے۔ اور چوتھی چیز کیا فرمائی؟ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، جب غصہ آ جائے اور اس طریقے کا معاملہ آپس میں ہو جائے تو آپ گھر سے باہر نکل جائیے، بیوی کو گھر میں چھوڑ دیجئے، آپ گھر سے باہر نکل جائیے۔ یہاں الٹا ہوتا ہے، تو نکل، چل جا اپنے گھر، نکل یہاں سے، بلا لے اپنے بھائی کو، لے جائے گا تجھے۔ یہ ڈائیلاگ بازی ہوتی ہے ہمارے یہاں، الٹا کرتے ہیں۔ ارے پہلے اسلام کو سمجھو تو کہ بتایا کیا جا رہا ہے۔ آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے، عورت کو نہیں نکلنا ہے، اس کو وہیں رہنا ہے۔ وہ کیوں نکلے گی؟ وہ تو ملکہ ہے، رانی ہے اس گھر کی، وہ کیوں نکلے گی؟ آپ نکلیے گھر سے باہر اگر آپ کو زیادہ غصہ آ رہا ہے تو یہ آپشن اپنانا ہے۔ ان سب کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا،
اگر وہ تمہاری بات مان لیں فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو لڑائی کے راستے مت ڈھونڈو. ہاں کہ پرانی باتیں نکال کے اسے چھیڑ رہے ہیں، پھر وہ غصہ ہو رہی ہے، پھر آپ سنا رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اب اگر وہ مان جا رہی ہے اتنا سب کچھ ہونے پر، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تم بہانے نہ نکالو، راستے نہ نکالو لڑائی کے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ بات یہاں پر بھی نہیں بنتی ہے، سب کچھ سارے اسٹیپ ہو چکے ہیں، اب بھی بات اگر نہیں بنتی ہے تو پھر کیا؟ طلاق دے دو؟ جی نہیں، اب بھی طلاق کا نمبر نہیں آیا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو پھر یہ میاں بیوی آپس میں مل کر بنا نہیں پا رہے ہیں تو ایک آدمی لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک آدمی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، ایک آدمی شوہر کے خاندان کی طرف سے اور ایک آدمی بیوی کے خاندان کی طرف سے، جو سمجھدار ہو، ہوشیار ہو، ملنسار ہو، ایسے دو آدمیوں کو بٹھا لیا جائے. حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، اور پھر دونوں کی باتوں کو سنا جائے. اور دونوں کی باتوں کا یہ اگر کوئی ایسا مسئلہ نکلتا ہے کہ آسانی کے ساتھ میں دونوں کا راستہ نکل سکتا ہے، دونوں کا ملاپ ہو سکتا ہے، وہ تمام نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں، وہ لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں، تو نکالا جائے. مطلب بنانے کی کوشش کی جائے. کل ملا کے جو بھی ہے ایسے آدمی کو لے کر آؤ جو آگ میں گھی ڈالنے کا کام نہ کرے. ہاں ایسے آدمی کو بھی پرکھنا بہت بڑی بات ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ میرا ہمدرد ہے اور اندر سے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آج موقع ملا بیٹا، دیکھ کیا کرتا ہوں میں تیرے ساتھ. وہ پتہ نہیں کون سے زمانے کی آج تم سے دشمنی نکالنے پر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ سے جو میٹھے میٹھے الفاظ میں، دھیمے دھیمے الفاظ میں بولے وہ آپ کا ہمدرد ہو، ضروری نہیں ہے. ہر دھیمے بولنے والا، ہر میٹھا بولنے والا آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. تو یہ پہچان کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ لے کے کس کو جا رہے ہو. یہاں تو ایسے ایسے لوگ بھی مل جاتے، راستے میں ایک لسی کا گلاس پلا دو، ادھر کے بجائے ادھر سے بولنے لگیں گے. ایسے ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں. کبھی پنچایت میں گئے ہوں گے آپ لوگ تو دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ لڑکے والوں کی طرف سے آئے یہ 4 لوگ. اچھا، راستے میں لڑکی والے نے ایک کو پلا دیا لسی کا گلاس، اب وہ 3 رہ گئے، یہ تو ادھر آ گیا. ایسے ایسے لوگ. آدمی کی پرکھ کرو کہ لے کے کس کو جانا ہے. حکما من اہلی و حکما من اہلیہ، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، کیا فرما رہا ہے پروردگار. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح کی کوشش کریں گے، بنانے کی کوشش کریں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان بات بنا دے گا. تو معلوم یہ ہوا ایسے آدمی کو بٹھانا چاہیے جو بنانے کی بات کرے، بگاڑنے کی بات نہ کرے. ہاں بنانے کی بات کیجیے. اور آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. 2 صفت اللہ رب العالمین اپنی لے کر آیا آیت کے آخر میں. ایک کا ترجمہ ہے کہ جاننے والا ہے، ایک کا ترجمہ ہے کہ خبر رکھنے والا ہے. یعنی کس کی غلطی ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، کون کس ارادے کو لے کر آیا ہے اللہ اس کی بھی خبر رکھتا ہے، اور کون کس ارادے سے بیٹھا ہے، بنانے کے ارادے سے آئے ہو یا بگاڑنے کے ارادے سے آئے ہو. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ کو پوری خبر ہے، بچ نہیں پاؤ گے. اس لیے اللہ نہ کرے کبھی کہیں ایسا موقع آ جائے تو بنانے کی کوشش کرو. یہ ہے اسٹیپ، یہ ہے طریقہ. اب ان سب چیزوں پہ کرنے کے بعد بھی بات اگر نہیں بنتی ہے تب وہ مسئلہ آتا ہے جس کو لے کے میڈیا اچھالتی ہے. پہلے اتنے راستے پر چلو، اتنے طریقے پر چلو، اتنے اسٹیپ کو پورا کرو، تب جا کے کہیں طلاق کا مسئلہ آتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے آگے کی آیت دیکھیں. آگے اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزوں، بہت سے لوگوں کے حقوق بیان کیے. اللہ کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، غلاموں کا، یہ تمام حق بیان کیے. لیکن انہی حقوق میں سب پر بحث نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک چیز پر ایک بات کرتا ہوں. انہی حقوق میں
اللہ رب العالمین نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے اور کہا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. 3 طریقے کے پڑوسی ہوا کرتے ہیں. پڑوسی 3 طریقے کے ہوتے ہیں. پڑوسیوں کے بھی تو حقوق ہیں نا, پڑوسیوں کے بھی بہت ہی زبردست حقوق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل جب بھی میرے پاس میں آتے تھے ہمیشہ یہ کہتے تھے پڑوسیوں کا خیال رکھنا, پڑوسیوں کا خیال رکھنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل یہ کہنے لگے کہ تمہارے وراثت کا جو مال ہے نا, تمہارا جو مال ہے نا, اس مال میں, اس وراثت میں اپنے رشتہ دار, اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرنا, مطلب پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ نکالنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہیں جبریل یہ نہ کہہ دیں کہ جو وراثت ہے, جو مال ہے, اس میں پڑوسی کا بھی حق ہے. جبکہ وراثت پہ حق کس کا ہوتا ہے؟ اپنے خاندان کا ہوتا ہے, اولاد کا ہوتا ہے. جی اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی. تو پڑوسی 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی جو صرف آپ کا پڑوسی ہے, ایک پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے, ایک پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے. 3 طریقے کے پڑوسی ہوتے ہیں. صرف آپ کا پڑوسی ہے اس کا ایک حق, آپ کا پڑوسی ہے اور مسلمان ہے, کتنے حق ہو گئے جی. اور اس کے بعد پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے رشتہ دار بھی ہے, تو کتنا حق ادا کرنا ہے اس کا؟ 3 حق ہو گئے اس کے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے رشتہ دار بھی ہے اسی سے ہی بات چیت نہیں ہوتی. ادھر سے ہو جائے گی, جو صرف پڑوسی ہے اس سے تو بات چیت ہوگی, لیکن جو پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے اس سے بات چیت نہیں ہوتی. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے چچا ہیں. چچا بولتے نہیں ہو؟ نہیں, ہماری بات چیت نہیں ہے, بول چال نہیں ہے. کب سے؟ بہت سالیں ہو گئے ہم لوگ نہیں بات کرتے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ رشتہ دار جس کے 3 حق ہیں اس سے بات نہیں ہو رہی. اور یہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو, پڑوسی کا جو بتایا گیا کہ پڑوسی کا حق ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ہے تو حق ہے, غیر مسلم ہے تو حق نہیں. اسلام ہمدردی بھائی چارگی پھیلانے کی بات کرتا ہے اور تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اگر مسلمان پڑوسی ہو تبھی اس کی خیریت معلوم کرو, اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے جاؤ, اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھلا دو. نہیں, اگر وہ غیر مسلم بھی ہے, ہندو ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, بیمار ہے, آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیے. بھوکا ہے آپ اس کو کھلائیے, اگر اس کے پاس پہننے کو نہیں آپ اس کو کپڑے دیجیے. آپ کا حق بنتا ہے, یہ پڑوسی کا حق ہے. یہی تو اسلام کی تعلیمات ہیں. اور اسلام نے کیا بتایا اور اسلام نے کیا پھیلایا؟ سب کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نے. تو پڑوسی کے بھی حق ہیں. اور آگے کی آیت دیکھیے, پڑوسی کے حقوق کے بعد ایک چیز بتا رہا ہوں, بڑی مزیدار بات ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. پہلے کیا کہا؟ نماز کے قریب مت جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. بہت سارے لوگ جب قرآن کے معنی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ اسی طریقے کے کام کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو قرآن کے اندر لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی مت جاؤ. اگر آپ کسی بات کو بگاڑنے پر آ جائیں تو آپ قرآن کے الفاظوں کو بھی بگاڑ سکتے ہیں, اس کے معنی کو بھی بگاڑ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھو قرآن کے اندر لکھا لا تقربوا الصلاۃ, آگے کی آیت آپ پڑھیے ہی مت. لیکن وہ بات پوری نہیں, یہ خیانت کہلاتی ہے. جو بات ہے وہ پوری بتائیے آپ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اب میں یہاں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ نشے کی, دیکھیے پہلے تو نشہ حرام ہے, کر نہیں سکتے کسی بھی طریقے کا, چھوٹا نشہ ہو یا بڑا نشہ ہو حرام ہے, ایک بات. دوسری چیز کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے آگے خود بتایا حتی تعلموا ما تقولون, کہ جو تم بول رہے ہو تمہیں خود نہیں پتا تم کیا بول رہے ہو. انسان کا دماغ
اس کا ذہن حاضر نہیں رہتا نشے کی حالت میں، تو عبادت کیسے کرو گے؟ اس لیے منع کر دیا گیا۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے آئے میری عبادت کرنے کے لیے، تو دماغ اس کا میری طرف رہنا چاہیے، خیال اس کا میری طرف رہنا چاہیے، مائنڈ اس کا میرے اوپر پورا فوکس ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں بہکنا چاہیے۔ اس لیے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا تاکہ دماغ نہ بہکے۔ آج ہمارا بغیر نشہ کیے بہکتا ہے کہ نہیں بہکتا؟ نہیں بہکتا۔ ارے لوگوں کو پتہ نہیں رہتا کہ 4 ہوئی کہ 3 ہوئی۔ ہاں، لوگوں کو معلوم نہیں رہتا کہ 4 رکعتیں ہو گئیں کہ 3 رکعتیں ہو گئیں۔ کبھی کبھی امام صاحب کنفیوز کہ کتنی پڑھائیں، اور پتہ چلا پورے سارے نمازی کنفیوز، انہیں بھی نہیں دھیان ہے کہ کتنی ہوئی۔ سوچ رہے لقمہ دیں کہ نہ دیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری غلطی نکل آئے۔ بعد میں سب لوگ کہیں گے کہوں میاں کہاں خیال ہے تمہارا، غلط تو نہیں کر رہا ہوں میں۔ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، نیت باندھے ہوئے ہیں کہ سبزی لانا ہے، کہ دکان پہ جانا ہے، کہ کسٹمر آیا ہوگا کہ نہیں آیا۔ عجیب عجیب طریقے کی چیزیں۔ ارے اللہ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے اس لیے منع کر دیا کہ تمہارا ذہن حاضر نہیں رہ سکتا۔ یہاں بغیر نشے کے بھی کون حاضر رہتا ہے؟ عبادت کا یہ مطلب نہیں، آپ پورے دماغ کا جو ہے نا فوکس، پورا دھیان اپنا جو ہے اللہ کی طرف لگائیے، عبادت پر لگائیے۔ یہ ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ آگے اللہ رب العالمین نے تیمم کے تعلق سے بیان فرمایا، بڑی آسان سی چیز ہے، میں بتا دیتا ہوں ایسے ہی جلدی سے۔ فرمایا حتی تعلموا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء۔ 4 چیزیں بتائی کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ، یا سفر میں ہو، یا بیت الخلاء سے آئے ہو، ٹوائلٹ سے آئے ہو، یا اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نے ہم بستری کی ہو، جمع کیا ہو، بیویوں سے ملے ہو، تو ان 4 چیزوں میں، 4 شکلوں میں آپ کے اوپر یا تو وضو فرض ہوگا یا غسل فرض ہو جائے گا۔ وضو کے لیے بھی پانی چاہیے، غسل کے لیے بھی پانی چاہیے، لیکن پانی نہیں مل رہا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی بخاری کی روایت ہے کہ آپ بسم اللہ کر کے زمین پہ وضرب الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنے ہاتھوں کو مارا، اور پھر یوں ہاتھ کو اپنے چہرے کے پاس لائے اور اس پہ پھونکا اس پہ، اس کی جو مٹی تھی وہ اڑ گئی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر پھیر لیا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھیر لیا۔ یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اب اس تیمم سے آپ وہ سارے کام کر سکتے ہو جو آپ غسل اور وضو کرنے کے بعد کر سکتے تھے۔ تلاوت کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، وہ سارے کام کر سکتے ہو۔ ہاں، جب پانی مل جائے گا آپ کا یہ تیمم آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ جب تک پانی نہیں مل رہا، 1 سال پانی نہ ملے، 1 سال تک آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کو 1 گھنٹے کے بعد ہی پانی مل گیا تو پھر اب آپ کا تیمم جو ہے نا ختم ہو گیا۔ اب آپ کو جو ہے وضو بنانا پڑے گا اور نہانا پڑے گا، اگر پانی ہے تو نہانا بھی پڑے گا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ تیمم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ آگے دیکھیے ایک بہت بڑے گناہ کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ وہ بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ سب سے بڑے گناہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، اور جس آدمی نے اللہ کے ساتھ میں شرک کیا تو اس نے بہت بڑا بہتان اللہ رب العالمین کے اوپر لگایا۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ شرک کر رہے ہیں تو آپ بہتان لگا رہے ہیں، بہت بڑا بہتان، اسمن عظیم، بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں آپ۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہی آیت قرآن کریم کے 5ویں پارے میں 2 جگہ پر آئی ہے، ترجمہ دونوں کا یہی ہے، لیکن لاسٹ کا ٹکڑا چینج ہو گیا۔ ایک جگہ ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے اللہ پر بہتان باندھا، اور دوسری جگہ ہے کہ جس نے شرک کیا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا،
ہوا اور بہت دور چلا گیا گمراہی کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ بس ابھی گمراہ ہوا, یہیں کونے ہونے پہ کہیں کنارے پہ کھڑا ہوا ہے فوراً اندر نہیں, بہت دور چلا گیا گمراہی. دونوں جگہ پہ آخر کا ٹکڑا جو چینج کیا گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جگہ پر جہاں شرک کے بارے میں بیان کیا وہاں یہودیوں کا ذکر ہے, اور دوسری جگہ جہاں شرک کے بارے میں بیان کیا وہاں پر مشرکین مکہ کا ذکر ہے. یہودی اہل کتاب تھے, کتاب کو پڑھتے تھے, ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. بھئی کتاب تھی کہ نہیں ان کے پاس, اہل کتاب تھے نا, تو ان کو معلوم ہونے کے باوجود شرک کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہتان لگا رہے ہیں. آپ کو حقیقت پتہ ہے, اس کے باوجود بھی آپ غلط الزام کسی پہ لگائیں, یہ بہتان نہیں ہے. تو جب اہل کتاب ہو, تمہیں معلوم ہے, اس کے بعد بھی شرک کرتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہتان لگا رہے ہیں. اور یہ جو تھے نا مشرکین, یہ اہل کتاب نہیں تھے, ان کے پاس کتاب نہیں تھی, اس لیے اللہ نے یہاں ذل ضلالا بعیدا کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ یہ جو ہے نا, یہ گمراہ تو ہو گئے اور یہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. اس لیے الفاظوں کو چینج کر دیا. ایک کے پاس کتاب ہے وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے, ایک کے پاس کتاب نہیں ہے پھر بھی کر رہا ہے. تو جان بوجھ کے کر رہا ہے وہ بہتان لگا رہا ہے, اور جس کے پاس کتاب نہیں ہے وہ بہت دور گمراہی میں نکل گیا, اس نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. مان لیجئے آپ کو جانا بنگلور ہو اور آپ بیٹھ جائیں کسی دوسری ٹرین میں, کسی اور بمبئی جانے والی یا کہیں اور جانے والی ٹرین میں, اور بہت دور نکلنے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ اوہو ٹرین تو میں نے غلط پکڑ لی, چل تو صحیح رہی ہے, اچھی لگ رہی, سیٹ بھی بہت اچھی ملی ہے, مزہ آ رہا ہے بیٹھ کے, ہے نا, ٹرین بھی پوری خالی ہے, میں اتنا بڑا ہوتا 4-5 سیٹوں پہ آ جاتا, بہت اچھا لگ رہا ہے بیٹھ کے. اب ایک صاحب آئے, کسی نے آ کے راستے میں ٹونکا کہ ارے کہاں جا رہے ہیں آپ, تو کہا کہ میں تو بمبئی جا رہا ہوں یا حیدرآباد جا رہا ہوں یا بنگلور. کہا نہیں یہ تو فلاں جگہ جاتی ہے ٹرین. اب یہ اٹھا کے ارے کہاں پہنچ گیا میں, فقط ذل ضلالا بعیدا, یہی تو ہے کہ ہاں بہت دور نکل گئے جی. تو شرک کرنے والے کی مغفرت اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نہیں کروں گا. یہ شرک اتنا خطرناک ہے, اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے کسی پارے میں تفصیل سے کروں گا کہ شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے انشاءاللہ. تو ابھی یہ جان لیجئے کہ اگر شرک کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کو توبہ کر لینا چاہیے. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے دیکھیے سلام کا اور سلام کے جواب کا طریقہ بتایا, بہت پیاری چیز ہے, اس کو سنیے غور سے. کیا فرمایا؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اگر کوئی تم سے سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب دو. پہلے تو کوشش یہ کرو کہ سلام کا جواب اچھے طریقے سے دو. اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بڑھا دو, اچھے طریقے سے دو. اگر اتنا نہیں دے سکتے تو اور ردوہا, جتنا اس نے کہا ہے اتنا ہی تم بھی کہہ دو. اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو تم بھی جواب میں وعلیکم السلام کہہ دو. یہ حکم دیا جا رہا ہے سلام کا. یہاں کبھی آپ نے سلام پر غور کیا؟ کبھی السلام علیکم کہیں کہ 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ بڑھانے پر 20, وبرکاتہ بڑھانے پر 30, یہ تو ہوگی نیکی اور یہ ہوا ثواب. اس پر کبھی آپ نے غور کیا السلام علیکم کا کیا مطلب ہے, ورحمۃ اللہ کا کیا مطلب ہے, وبرکاتہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے آپ نے اگر کسی سے یہ کہا السلام علیکم, مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی سلامتی تمہارے اوپر ہو. اگر تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اللہ اپنی سلامتی تمہارے اوپر نازل فرما دے, اور اگر کسی پریشانی میں مبتلا نہیں بھی ہو تب بھی اللہ تمہیں صحیح و سالم رکھ کے پریشانیوں سے بچا دے. السلام علیکم, اللہ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر. ایک آدمی پریشانی میں مبتلا ہے, آپ نے اس کو دعا دے دی السلام علیکم کہہ کر کہ اللہ تمہارے اوپر اپنی سلامتی نازل فرمائے. مجھے ایک بات بتائیے, ٹھیک ہے اس کی پریشانی اللہ نے دور کر دی, صرف پریشانی دور ہونے سے زندگی چل سکتی ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے تو بہت ساری چیزیں چاہیے.
ایک آدمی کی پریشانی دور ہونے سے ہی اس کی زندگی نہیں کٹے گی. اس کو زندگی کاٹنے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے. مال چاہیے, دولت چاہیے, روپیہ چاہیے, پیسہ چاہیے, بیوی بچے چاہیے, مکان چاہیے, اللہ کی نعمتیں چاہیے, اس کی رحمتیں چاہیے, تمام چیزیں چاہیے, تب اس کی زندگی خوشحال کٹے گی. صرف پریشانی سے محفوظ ہونے سے اچھی زندگی نہیں کٹے گی. اب آگے کا جملہ کام کرے گا. السلام علیکم کہہ کر آپ نے یہ دعا دے دی کہ اللہ تمہیں پریشانیوں سے بچائے. ورحمت اللہ کہہ کر آپ نے اس کو یہ دعا دے دی کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر ہوں, یعنی اس کی نعمتیں تمہارے اوپر ہوں. تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہو اللہ رب العالمین وہ تمام چیزیں تمہاری مہیا کر دے, تمہیں دے دے. ورحمت اللہ کہہ کر آپ نے اس کے لیے یہ دعا کر دی. اب چلو مان لیتے ہیں کہ سلام کے ذریعے سلامتی کی جو دعا کی, پریشانیوں سے بچا لیا گیا. رحمت اللہ کہہ کر اللہ کی رحمتیں بھی اس پر ہوئیں, اس کی نعمتیں بھی اس انسان کے اوپر ہوئیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت انسان کو ملتی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد میں ختم ہو جاتی ہے, کچھ دنوں کے بعد میں چلی جاتی ہے. انسان کے پاس سے وہ نعمت وہ رحمت چلی جاتی ہے. اب آگے کا جملہ آ رہا ہے وبرکاتہ, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تمہیں دے اللہ اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے, اس کے اندر زیادتی عطا فرمائے. وہ نعمتیں وہ رحمتیں تمہارے پاس سے کبھی ختم نہ ہونے پائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ ہے سلام, یہ ہے سلام کا مطلب. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شیطان کی ایک چال کو بیان کیا ہے. شیطان کی بہت ساری چالیں ہیں لیکن ایک چال دیکھیے یہاں پہ. شیطان نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا. جب اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا, نکالا, تو وہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا کیا, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا, میں تیرے بندوں کو يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ, میں ان کو وعدے دلاؤں گا اور ان کے دلوں کے اندر آرزویں پیدا کروں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں ان کے اندر آرزویں پیدا کروں گا. آج دیکھ لیجئے مسلمانوں کے اندر ہو یا کسی دوسرے لوگوں کے اندر ہو, پوری دنیا کے لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, شیطان نے ہر انسان کے دل کے اندر الگ الگ طریقے کی آرزویں پیدا کر دی ہیں, تمنائیں پیدا کر دی ہیں. ہر آدمی اپنی آرزو اور اپنی امیدوں اور اپنی تمناؤں کے ساتھ میں جی رہا ہے, اور سب کے سب اللہ رب العالمین کی عبادت سے منہ موڑنے پہ لگے ہوئے. یہودیوں کے یہاں چلے جائیے, شیطان نے ان کو یہ دھوکہ, اس کو ان لوگوں کو یہ دھوکہ دے دیا, نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے قریب ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہ کہہ کر شیطان نے ان کو بہکا دیا, اور وہ آج تک یہی کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, اللہ کے ہم محبوب ہیں تو ہمیں عبادت کی کیا ضرورت. یہ آرزو شیطان نے یہودیوں میں ڈال دی. عیسائیوں میں چلے جائیے, عیسائیوں کی یہاں شیطان نے یہ آرزو یہ تمنا ان کے دلوں کے اندر ڈال دی کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کر تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے. یہ عقیدہ ہے کہ نہیں عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کر سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرا دیا, اور جتنے لوگوں کو سزا مل سکتی تھی سب کی سزا اپنے اوپر لے کے خود سولی پہ چڑھ گئے. اب ہمیں سزا ہی نہیں ملے گی, ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. عیسائیوں میں چلے جائیے تو شیطان نے اس آرزو میں ڈال دیا. ہمارے یہاں چلے آئیے مسلمانوں کے اندر ایک قوم رہتی ہے جو اپنے آپ کو سید کہتی ہے کہ ہم نبی کے خاندان کے ہیں. وہ اس لیے عمل نہیں کرتے کیونکہ ہم تو نبی کے خاندان کے ہیں, ہم سے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, ہمیں تو بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. یہ ان کے اندر آرزو ڈالتی. چلو ٹھیک ہے, آپ سید نہیں, آپ کسی دوسری ذات اور برادری کے ہیں. شیطان نے یہ آرزویں یہ تمنائیں لوگوں کے اندر ڈال دیں کہ اگر آپ سید نہیں بھی ہوں تو کیا ہوا, یہ فلاں پیر تمہیں بخشوا لیں گے,
فلاں ولی تمہیں بخشوا لیں گے، ان کی بیعت کر لو، اور ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں ایک چادر ان کی قبر پہ چڑھا دو، یہ تمہاری مغفرت کرانے کے لیے کافی ہے۔ کسی بھی وبھاگ میں چلے جائیے، کسی بھی دھرم کے اندر چلے جائیے، الگ الگ شیطان کتنا ایکٹیو ہے اپنے کام کے اندر۔ اللہ سے وعدہ کر کے آیا، سب کے دلوں میں اس نے یہ وعدے اور یہ آرزویں، یہ تمنائیں ڈال رکھی ہیں۔ اللہ نے لاسٹ میں فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا وعدہ دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جی دھوکہ ہے یہ۔ تو یہ جھوٹی امیدیں نہ دلاؤ اپنے دل کو۔ وہ حدیث اٹھا کر دیکھیے، آپ نے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا کے اندر اگر تجھے دنیاوی سامان کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے مانگ لے، میں تیرا باپ ہوں، کسی بھی طریقے سے دینے کی کوشش کروں گا، تجھے دوں گا۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، لیکن قیامت کے دن تیرا باپ نبی ہونے کے باوجود بھی تجھے نہیں بچا سکے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں، فاطمہ الزہرا کو کہہ رہے ہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں ان کو بتا رہے ہیں ہماری تمہاری اوقات کیا ہے، مجال کیا ہے ہماری تمہاری، لیکن شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس لیے اس دھوکے سے باہر نکلیے۔ ایک دو چیز اور بتا دوں، قرآن کریم کے 5ویں ہی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے تعلق سے بیان فرمایا اور جنتیوں کے تعلق سے، یہ دو چیزیں سن لو بس۔ جنتیوں کے تعلق اور جہنمیوں کے تعلق سے ایک ہی جگہ پہ دونوں جگہ ارشاد فرمایا، ایک آیت پھر اس کے بعد دوسری آیت، کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، ہم ان کو جہنم کے اندر، آگ کے اندر داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب ان کو آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ان کی ایک کھال آگ کے اندر جل جائے گی، یہ چمڑا ان کا جل جائے گا، یہ کھال ان کی آگ کے اندر جل جائے گی۔ جب یہ آگ کے اندر کھال جلے گی تو کہیں گے اب تو میری موت آنے والی ہے، اب تو میں پورا جل چکا ہوں، میں تو پورا کوئلہ بن چکا ہوں، اب تو میری موت آ جائے گی، مجھے عذاب سے نجات مل جائے گی، جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی ایک کھال جل جائے گی تو ہم دوسری کھال اس کے اوپر پہنا دیں گے، جب ایک چمڑا جل جائے گا تو دوسرا چمڑا ہم اس کے اوپر پہنا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ میرے عذاب کو چکھتے رہیں۔ بہت مشکل عذاب ہے اللہ رب العالمین۔ دعا کیا کرو اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور جہنم کے اور قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تو جہنمیوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں جنتیوں کے بارے میں دیکھیے کیا فرمایا۔ یہ انکار کرنے والوں کے لیے یہ معاملہ، اور ماننے والوں کے لیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ہم ان کو جنتوں کے اندر داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جنت کتنی خوبصورت ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا کی ساری چیزوں کو اگر آپ لگا لیں، کون سی ساری چیزیں جو خوبصورت ہیں؟ آج لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، کوئی سنگاپور جا رہا ہے، کوئی بینکاک جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوبصورت جگہ ہیں، کوئی پہاڑی علاقوں میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں۔ یہ ساری خوبصورتی اور خوبصورت جگہوں کو آپ ایک جگہ اکٹھا کر لیجئے، سب اکٹھا کر لیجئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو جو پیارے نبی نے فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوڑا پھینکنے کی جگہ ان تمام جگہوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ دنیا کی ساری خوبصورت جگہوں کو اکٹھا کر لو، کسی کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، کسی کو کچھ کہا جاتا ہے، خوبصورت جگہیں جو ہوتی ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو، پیارے نبی نے فرمایا کوڑا پھینکنے کی جگہ جو ہے نا وہاں، وہ ان سب سے اچھی ہے۔
جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت میں داخل کرے گا اور کیا ملے گا؟ فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرۃ، وہاں پر بہترین عورتوں سے، پاکیزہ عورتوں سے ان لوگوں کی شادی کر دی جائے گی۔ اے اللہ کے نبی، وہ عورتیں کیسی ہوں گی اور کن عورتوں سے جنتی مردوں کی شادی کی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورت اتنی خوبصورت ہے، جنت کے اندر جو عورتیں ملیں گی وہ اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اگر اندھیری رات کے اندر بھی اگر کوئی ایک جنتی عورت آسمان سے دنیا کی طرف ایک مرتبہ جھانک دے تو پوری دنیا کے اندر روشنی ہو جائے۔ یہ ہے ان کی خوبصورتی کا عالم۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، جنت کتنی خوبصورت اور ملنے والی بیوی کتنی خوبصورت۔ اب آگے کا جملہ دیکھیے، فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور وہ جنتی ایسے سایوں کے اندر رہیں گے، وہ سائے اتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی جنتی کسی گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھوڑے کو چلانا شروع کرے اور پوری تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو بھگاتا رہے تو 100 سال تک وہ اپنے گھوڑے کو بھگاتا رہے گا، لیکن جنت کے ایک پیڑ کے سائے کے نیچے سے نہیں نکل پائے گا۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اللہ ایسے سایوں کے اندر ان کو داخل فرمائے گا، ایک پیڑ کے سائے سے نہیں نکل پائے گا 100 سال تک گھوڑا بھگانے کے بعد۔ ایک طرف جہنمی، ایک طرف جنتی، وہاں جہنم کا عذاب، یہاں جنت کا مزہ۔ فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں، ہم کس راستے پر جاتے ہیں۔ یہ چند چیزیں میں نے 5ویں پارے کے اندر سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔